سورہ الحدید اتنی ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ صورتیں جن کے شروع میں سبحہ یا یسبح آتا ہے ان کو حدیث کی اصطلاح میں مسبحات کہتے ہیں۔ سبحہ یا یسبح جن صورتوں کے شروع میں آتا ہے، درمیان میں نہیں، شروع میں جو صورتیں شروع ہی سبحہ سے ہوتی ہیں ان کو حدیث کی اصطلاح میں مسبحات بولا جاتا ہے۔ اب شان سنیں، اس کی فضیلت سنیں سورہ حدید کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راوی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ، اور یہ ابو داود، ترمذی، احمد، امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ حدیث یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کانا یقرأ پڑھا کرتے تھے المسبحات کب؟ قبل ان یرقد سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے۔ مسبحات سورہ جمعہ یسبح سے شروع ہوتی ہے، سورہ تغابن بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے، ایک یہ ہے، 2 اور ہیں، 5 صورتیں ایسی ہیں جو مسبحات میں سے ہیں۔ پھر فضیلت کیا ہے؟ یہ تو مسبحات سونے سے پہلے پڑھ کے سوتے تھے، فرمایا ان فیہن آیتن، ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے۔ ان میں مسبحات میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، اس لیے میرے آقا سونے سے پہلے مسبحات پڑھ کے سوتے تھے۔ پڑھیے یہ حدیث۔ سبح للہ تسبیح کہہ رہی ہے اللہ کی، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب بڑا دانا۔ عزیز کا معنی انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں عزیز وہ ہوتا ہے الذی قد خضع لہ کل شیء، ہر چیز جس کے سامنے جھک جائے وہ عزیز ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، قدیر پوری قدرت والا ہے۔ پڑھیے۔ ملک السماوات اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول وہی اول، والآخر وہی آخر، والظاہر وہی ظاہر، والباطن وہی باطن، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اول اور آخر، ظاہر اور باطن کی تفسیر حدیث سے جانتے ہیں۔ صحیح مسلم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، صحابی ہیں حضرت، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، کہتے ہیں سونے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے اللہ جو 7 آسمانوں کا رب ہے، عرش عظیم کا رب، ربنا ہمارے رب، ورب کل شیء ہر چیز کے رب، منزل التورات تورات کو نازل کرنے والے، والانجیل انجیل کو نازل کرنے والے، والفرقان فرقان کو نازل کرنے والے، لا الہ الا انت نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اعوذ بیکا من شر کل شیء یا اللہ میں تجھ سے ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، انت آخذ بناصیتہ تو پیشانی سے پکڑنے والا ہے، انت الاول اول کا معنی حدیث سے فرمایا یا اللہ تو اول ہے، لیسا قبلک شیء تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں، وَأَنْتَ الْآخِرُ یا اللہ تو ہی آخر ہے، لیسا بعدک شیء تیرے بعد بھی کوئی شے نہیں ہے، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ یا اللہ تو ظاہر ہے، لیسا فوقک شیء تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ تو باطن ہے، لیسا دونک شیء تیرے نیچے کوئی شے نہیں ہے۔ اب یہ تو رب کی صفات ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا صرف 2 جملے ہیں، صحیح مسلم ہیں، اقضی عنا الدین یا اللہ ہم سے قرض کو دور کر دے، دعا ایک یہ، دوسرا واغننا من الفقر یا اللہ فقر سے بے نیاز کر دے۔ یہ صرف 2 دعا ہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ پڑھیے۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی وہی اللہ جس نے خلق السماوات پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر متمکن ہوا، علی العرش تخت پر،
یعلم ما یلج، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے فی الارض، زمین میں، اللہ جانتا ہے، وما یخرج منہا، جو کچھ نکلتا ہے اس زمین سے وہ بھی جانتا ہے، جو اوپر سے نیچے فرشتے آتے ہیں اور جو نیچے سے اوپر اعمال جاتے ہیں اللہ سب جانتا ہے، وما ینزل من السما، جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو عروج کرتا ہے اس کی طرف، جو بھی اعمال جاتے ہیں نا نیک، اللہ جانتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو وہ، یہ قرآن ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو وہ، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تو قرآن ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 اللہ فرماتا ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، آگے فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ انعام اسی آیت کی تفسیر قرآن نے بیان فرمائی، خشکی میں اور سمندر میں، اور ایک پتا جو گرتا ہے اللہ جانتا ہے، اور ایک دانہ زمین کی ظلمات تاریکیوں میں جو آتا ہے، کوئی خشک کوئی تر چیز، اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب مبین میں ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن میں ہے۔ اور سورہ باقرہ میں یہ بات گزری ہے، وہ بات کیا ہے؟ آسمان سے جب کوئی قطرہ آتا ہے نا بارش کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس قطرے کو وہ جگہ بتاتا ہے جس جگہ پہ قطرے نے گرنا ہوتا ہے۔ ہر ایک قطرے کے ساتھ فرشتہ مقرر ہے آسمان سے جو آتا ہے، جو اس کو وہ جگہ بتاتا ہے جہاں کا اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ قطرے نے گرنا ہے۔ وما یعرج فیہا، جو بھی اوپر جاتا ہے، اور وما ینزل من السما، جو بھی نیچے اترتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم بھی یہ خیال کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں بھی ہو وہ۔ اب اس کی تفسیر سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم خشکی میں ہو، تم سمندر میں ہو، رات ہو یا دن ہو، گھروں میں ہو وہ یا صحراؤں میں ہو وہ، تمہارا تمام میرے نزدیک برابر ہے۔ میں کیا ہوں؟ میری بصارت، میری سمع کے سب کچھ نیچے ہے، تمہارا کلام سنتا ہوں، تمہاری جگہیں دیکھتا ہوں، تمہارے ظاہر تمہاری پوشیدہ، میں سب کو جانتا ہوں۔ اللہ تبارک، حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا رات کے عمل دن کے آنے سے پہلے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور دن کے عمل رات کے آنے سے پہلے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ حدیث پاک، حدیث جبریل صحیح بخاری کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے احسان کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے پھر ایسے عبادت کرو فإنہ یراک، وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو وہ۔ ایک تفسیر یہ۔ دوسرا، حضرت عمر کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں زودنی کلمتن، یا رسول اللہ کوئی ایسا کلمہ بتاؤ جس سے میں زندگی جی سکوں۔ فرمایا اب سب کا نچوڑ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا استحی اللہ کما تستحی رجلا من صالح عشیرتی کا، فرمایا اللہ سے حیا ایسے کرو جیسے مخلوق سے کرتے ہو۔ یہ میرے آقا نے ذات راہ بتایا اپنے صحابی کو۔ اور حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو ان کو کرے گا ایمان کی حلاوت مٹھاس پا لے گا۔ فرمایا جس نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی، ایمان کی مٹھاس مل گئی۔ دوسرا، اپنے پاکیزہ مال سے زکوٰۃ ادا کی ہر سال، فرمایا یہ بھی وہ ہے جس نے ایمان کی مٹھاس پائی ہے۔ اور تیسرا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کا۔ صحابی نے ایک سوال کیا یا رسول اللہ مرد اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مرد جب یہ جان لیتا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے تو وہ اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، وہ جہاں بھی ہے رب اس کے ساتھ ہے، فرمایا تزکیہ کر لیتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، فرمایا سب سے افضل ایمان یہ ہے تم جان لو کہ تم جہاں بھی ہو جس حالت میں ہو وہ رب تمہیں جانتا ہے۔ یہ سب سے افضل ایمان ہے، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو وہ، اور اللہ جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ لہو ملک السماوات۔
کے لیے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی والارض اور زمین کی وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ یولج اللیل فی النہار داخل فرماتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، وہو علیم بذات الصدور اور وہ خوب جانتا ہے بذات الصدور جو سینوں میں ہے۔ اور اسی طرح ایک تیسرے پارے میں آتا ہے جہاں آتا ہے نا قل اللہم مالک الملک، اس کے آگے آتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اب یہ اللہ فرماتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ ایک پورا صفحہ اپنی وحدانیت کے دلائل۔ اب حکم کیا ہے؟ آمینو، وہ آگے آ رہا ہے، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔